العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهم. تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثني من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه. وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان، وكذا قاعدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور. وزعم الصيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة، والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا. ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. اور زید مفردا انفع من عمرو معانا جیسی مثالیں جائز ہیں لن یہن، یہ کمزور نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. زید اکیلے زیادہ نفع بخش ہے، عمرو سے معانن مدد کیا ہوا، معین معان مدد کیا ہوا، اس حال میں کہ وہ مدد کیا ہوا ہے. یہاں پر انفع یہ اسم تفضیل ہے اور مفردن یہ حال ہے. حال میں اسم تفضیل عمل نہیں کیا کرتا اگر مقدم ہو. تو یہاں مفردن حال ہے، اس میں انفع جو اسم تفضیل ہے عمل کر رہا ہے. تو کب عمل کرے گا اس کی شرطیں بتا رہے ہیں. اسم تفضیل مقدم حال میں عمل کرتا ہے بشرطیں کی مندرجہ ذیل باتیں پائی جائیں، وہی ذکر کر رہے ہیں. تقدم یہ بات گزری ہے ان افعل التفضیل لا يعمل في الحال متقدمة، کہ اسم تفضیل افعل التفضیل یعنی اسم تفضیل جو افعلوں کے وزن پر آئے. تقدم یہ بات گزری کہ افعل التفضیل یعنی اسم تفضیل عمل نہیں کیا کرتا حال میں مقدم ہونے کی حالت. حال میں عمل نہیں کرتا کہ اس طور پر کہ حال مقدم ہو، حال میں اس حال میں کہ حال مقدم ہو. فی الحال نہیں عمل کرتا حال میں متقدمتا، اس حال میں کہ حال مقدم ہے. واستثنی من ذلك هذه المسألة، اس قاعدے سے ایکسیپشن بنایا گیا ہے، مستثنی کیا گیا ہے. یہ مسئلہ اس سے مستثنی کر لیا گیا، نکال لیا گیا ہے. پھر یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یعنی یہ مستثنی بات ہے. اس سے اس مسئلے کو اس سے
مستثنا بنایا گیا ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ وہی، اور وہ یہ ہے ما اذا فضل شیء، وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز مفضول بنائی جائے، جب کسی چیز کو فضیلت دی جائے، فضل شیء فی حال، کسی حالت میں، علی نفسہ، اس پر یا اس کے علاوہ پر، فی حال اخری، کسی دوسری حالت میں، فإنه يعمل فی حالین، تو اب اس میں تفضیل عمل کرے گا دونوں حال میں، دونوں حال میں، ایک جھارکھنڈ حال ہے اور ایک کون سا ہے؟ سمد حال۔ اچھا، تو یہ عمل کرے گا جھارکھنڈ حال میں اور سمد حال میں، وہ حال نہیں ہے، یہ نحو کا حال ہے۔ فإنه يعمل في حالین، تو یہ عمل کرے گا دونوں حال میں، احداہما، کہ ان میں سے ایک مقدم ہو دوسرے پر، والاخرى، اور دوسرا مؤخر ہو اس سے، وذالک، اور یہ تفصیل اس مثال میں ہے، اس جیسی مثال میں ہے، اور یہ تفصیل نحو زید قائما احسن منہ قائدا، اور زید مفردا انفع منہ من امر معانا جیسی مثال میں ہے۔ زید قائما، کھڑے ہونے کی حالت میں، احسن، زیادہ اچھا ہے، اپنے سے بیٹھنے کی حالت میں۔ تو کیا ہے؟ فضل شیء، ایک ہی چیز کی فضیلت دی گئی ہے اور اسی چیز کو مفضول قرار دیا گیا ہے۔ زید کو کیا کہا گیا؟ احسن، اس کو فضیلت دی گئی ہے، اور علیہ منہ، تو منہ کا مرجع زید ہے، پھر زید ہی پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی زید کو افضل اور زید کو مفضول دونوں قرار دیا گیا ہے، جس کو کہا تھا علی نفسہ ہی۔ زید ہی کیا ہے؟ احسن ہے، اور زید ہی کیا ہے؟ غیر احسن، فضیلت دی گئی ہے اور فضیلت نہیں دی گئی ہے، ایک بات پائی گئی، فضل شیء فی حال، ایک حالت میں احسن ہے، اور قائدن، دوسری حالت میں، فی حال اخری، دوسری حالت میں کیا ہے؟ اسے فضیلت مفضول قرار دیا گیا ہے، تو یہ شرط پائی گئی۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب ایسا ہو تو وہ اس میں تفضیل اپنے سے پہلے آئے ہوئے حال پر کیا کر لے گا؟ عمل کر لے گا، اور چونکہ دو حالتیں ہیں تو قائمن ایک حالت اور قائدن دوسری حالت، تو پہلے والے میں بھی عمل کر لے گا جو مقدم ہو، دوسرے والے میں بھی عمل کر لے گا جو مؤخر ہو، تو یہی حال گویا کہ احسن، یہی اس میں تفضیل احسن، یہ قائمن میں بھی عمل کر رہا ہے، قائدن میں بھی عمل کر رہا ہے، اور پہلے جو کہا گیا تھا کہ اپنے سے مقدم ہو اس حال میں عمل نہیں کرتا تو یہاں پر عمل کر لے گا، مؤخر والے میں تو عمل کر لے گا، لیکن مقدم والے میں عمل اس وقت کرے گا جبکہ اس کے دو حال ہوں، ایک حال میں یہ کیا ہے؟ افضل ہے، اور دوسرے حال میں کیا ہے؟ مفضول ہے۔ زید قائمن، زید کھڑے ہونے کی حالت میں، احسن، زیادہ اچھا لگتا ہے، منہ، کیونکہ یاد واد نہیں کیا تو میں نے کہہ دیا تھا پہلے، آج کھڑا رہے گا، تو آج میری بات کی وجہ سے وہ اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے کھڑے رہو بیٹا، لڑکے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کھڑے رہو۔ زید قائما احسن منہ قائدا، زید کھڑے ہونے کی حالت میں اچھا لگتا ہے اپنے سے بیٹھنے کی حالت میں، اور دوسری مثال بھی اسی طرح ہے، زید مفردا انفع من امر معانا، یہاں انفع یہ اس میں تفضیل ہے، اور مفردن میں بھی عمل کر رہا ہے، معانن میں بھی عمل کر رہا ہے، تو مفردن میں عمل کرنا قابل اعتراض ہے، یہ اس میں تفضیل سے مقدم ہو گیا، اور معانن میں عمل کرنا قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ مؤخر ہے، لیکن اوپر جو شعر پیش کیا ہے اسی لیے پیش کیا ہے کہ ایک ایسی حالت ہے
جس میں مقدم ہونے پر وہ عمل کر لے گا. وہ کب؟ وہ یہ ہے کہ ایک حالت اس کی ایسی ہو کہ خود اس کی ہو اور دوسری حالت دوسرے کی ہو غیر ہی. تو یہ معانن اس کی حالت ہے. تو اگر اس طرح کے دو حال ہوں تو اس میں سے ایک حال جس میں اس کی فضیلت دی گئی ہو تو یہ اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں عمل کر لے گا. زید اکیلے ہونے کی حالت میں زیادہ نفع بخش ہے عمر سے، اس حال میں کہ عمر کی مدد کی جائے تو یہ معانن عمر کی حالت ہے اور مفردن زید کی حالت ہے. تو زید کی جو حالت ہے یہ کیا ہے؟ فضلہ، اس کو فضیلت دی گئی ہے. علی غیرہ، غیر پر غیر کی حالت کے ساتھ، یہ معانن اس کی حالت ہے. تو یہ دوسری مثال پیش کر دیا کہ اس طرح دو حالتیں ہوں، ایک حالت دوسرے کی ہو اور دوسری حالت دوسرے شخص کی ہو. تو اس میں جو ایک حال آیا ہے وہ اس میں تفضیل پہ مقدم ہو تو اس پہ عمل کر لے گا، اور دوسری حالت تو مؤخر ہی ہے، اس پہ تو عمل وہ کر ہی سکتا ہے. تو زید مفرد ہونے، اکیلے ہونے کی حالت میں زیادہ نفع بخش ہے امر سے، اس حال میں کہ امر کی مدد کی جا رہی ہے. تو معانن یہ امر کا حال ہے اور مفردن یہ زید کا حال ہے، اور انفع یہ عمل کر رہا ہے. تو اپنے سے عمل نہیں کرتا، لیکن جب دو حال ایسے ہوں تو اپنے سے مقدم پر عمل کر لے گا. فقائمن و مفردن، تو قائمن اور مفردن منصوب ہے. یہ دو حال دونوں منصوب ہیں بِأَحْسَنَ وَأَنْفَعَ، احسن سے اور انفع سے. احسن اور انفع مؤخر ہے پھر بھی عمل کر لے رہے ہیں. وَهُمَا حَالَانِ، اور قائمانی، قائمن اور مفردن دونوں حال ہیں. وَكَذَا قَائِدًا، اسی طرح قائدن بھی حال ہے، وَمُعَانًا بھی حال ہے، دونوں حال ہیں. لیکن وہ دونوں کیا ہے؟ دونوں پہ عمل کر لے، مؤخر ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. تو مقدم والے کو بتلایا تھا کہ مقدم پہ اس حالت میں عمل کر لے گا. وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، اور یہ جمہور کا مذہب ہے، جمہور نحویین کا یہ مذہب ہے. اس طرح شرط پائی جائے تو پہلے والے حال میں عمل کر لے گا. وَزَعَمَ السَّيْرَافِيُّ، اور سیرافی نحوی نے گمان کیا ہے انہما خبران منصوبان، کہ قائمن اور مفردن، انہما یا قائمن اور قائدن دونوں، یہ دونوں خبریں ہیں منصوب ہیں کانا، کانا کے ذریعے. باحرف جر اسم پر داخل ہوا کرتی ہے لیکن یہاں کانا پہ داخل ہو گئی ہے. کانا کو اسم کے درجے میں اتار لیا گیا ہے بھی لفظ کانا. لفظ کانا، لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. بلفظ کانا، لفظ کانا کے ذریعے، المحذوفت جو محذوف ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ قائمن میں یہ سب پوری لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کانا پوشیدہ ہے، وہ اپنی خبر بنا رہا ہے. اس کو زید کانا قائمن احسن منہ کانا قائدا مثال دے رہے ہیں. وہ تقدیر، اور تقدیر عبارت اور اصل عبارت ہے زید اذا کانا قائمن، زید جبکہ کھڑا ہو، احسن منہ اچھا لگتا ہے اپنے سے، اذا کانا قائدن جبکہ وہ بیٹھا ہو. تو پھر قائدن جو منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے جو محذوف ہے یہاں پہ دکھا دیا ہے، اور قائمن یہ منصوب ہے کانا کی وجہ سے جو محذوف ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہ گویا کہ یہاں پہ دیکھیں قائمن یہ بھی محذوف ہے، کانا منصوب ہے کانا محذوف کی وجہ سے، اور قائدن یہ منصوب ہے کانا محذوف کی وجہ سے. یہاں پہ عبارت میں دکھا دیا ہے. وَزَيْدٌ إِذَا كَانَ مُفْرَدًا، اور زید جبکہ اکیلے ہو، انفع زیادہ نفع بخش ہے، من عمر اذا كان معانا امر سے جبکہ اس کی مدد کی جائے. ولا يجوز تقدیم هذين الحالين، اور جائز نہیں ہے مقدم کرنا ان دونوں حالوں کو، قائما وقاعدا، زید قائما وقاعدا احسن منه، ایسے کہنا صحیح نہیں ہے. اور جائز نہیں ہے ان دونوں حالوں کو مقدم کرنا علی افعل التفضیل، اس میں تفضیل پر،
ولا تاخیرہما اور ان دونوں حالوں کو مؤخر کرنا، عنہ اس میں تفضیل سے، نہ مقدم کرنا دونوں کو جائز ہے نہ مؤخر کرنا۔ فلا تقولوا تو آپ نہیں کہیں گے زید قائما قاعدا احسن منہ، زید ہی کا یہ حال ہے، قائما بھی کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، تو دونوں حال زید کا ہے، تو زید کے پاس ہی دونوں کو لے آ کر کے رکھ دیں، میرے جائز نہیں ہے۔ زید قائما قاعدا احسن منہ نہیں کہہ سکتے آپ اس طرح۔ ولا تقولوا اور نہ یہی کہیں گے زید احسن منہ قائما قاعدا، دونوں کو ایک ساتھ نہیں کہہ سکتے، نہ مؤخر کر کے نہ مقدم کر کے۔ تو اس طرح یہ نحو کی بات آ گئی۔ ایک شعر جو تھا قاعدے کا، قاعدہ جس میں بیان کیا گیا تھا، اس کی نثر میں کیا کیا؟ تشریح کر دیا ہے۔ والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد، حال کبھی کبھی آتا ہے متعدد، تعدد والا، متعدد یہ کیا ہے؟ لازم ہے، اسی لیے متعدد پڑھنا چاہیے۔ کتاب میں فضائل اعمال وغیرہ میں متعدد ہی لوگ پڑھتے ہیں، متعدد نہیں کوئی پڑھتا، متعدد یا متعدد نہیں کوئی پڑھتا۔ حت الامکان کوئی پڑھتا ہے، حت الامکان بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ اور حال کبھی کبھی آتا ہے متعدد، تعدد والا، لمفرد ایک ہی مفرد کے لیے، فعلم تو جان لیجئے، وغیر مفرد اور غیر مفرد کے لیے، مفرد کے لیے مفرد کے علاوہ کے لیے۔ یہ شعر پیش کر کے نیا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یجوز تعدد الحال، جائز ہے حال کا کئی ایک آنا، وصاحبها اس حال میں کہ ذوالحال مفرد ہو او متعدد یا متعدد ہو، ذوالحال ایک ہو اور کئی حال اس کے ہوں، جائز ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے کئی حالتیں ہیں، جیسے زید جا رہا ہے کرتا پہنے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، یہ سب حال ہی تو ہے۔ متقمصا و مسربلا و ناظرا و باصرا و سمیعا، یہ سب حال ہے۔ ایک مفرد سے لمفرد، ایک مفرد کے لیے کئی حال آ سکتے ہیں۔ اسی کو کہا یجوز تعدد الحال، حال کا کئی ایک آنا جائز ہے، وصاحبها مفرد جبکہ ذوالحال ایک ہو، ذوالحال ایک ہے اور احوال اس کے بہت سارے ہیں، وہ متعدد جبکہ ذوالحال متعدد ہو، ذوالحال کئی ہوں لیکن حال صرف ایک ہو، جیسے ہم سب لوگ کیا ہے؟ ذوالحال ہیں اور حال ایک ہے، بیٹھے سن رہے ہیں، تو متعدد ذوالحال ہو اور حال کیا ہو؟ سمیع سامع ایک ہی ہوا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد او متعدد، جائز ہے حال کا کئی ایک ہونا جبکہ ذوالحال ایک ہو یا ذوالحال کئی ہو، ذوالحال کئی ہو اور حال ایک ہو، اور ذوالحال کئی ہو اور حال بھی کئی ہو۔ مارکیٹ میں ہے ذوالحال اور کوئی خرید رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کچوری کھا رہا ہے، کوئی صرف تماشا دیکھ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ حال متعدد الگ الگ، اور ذوالحال بھی کیا ہے؟ متعدد ہے۔ تو یہ سب ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال ہونے والی چیز ہے، تو اس کی مثال سے سمجھیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ اسی کو کہا ہے والحال قد یجیء ذا تعدد، اور حال کبھی کبھی آتا ہے کئی ایک تعدد والا، یہ ذو مالن ذا مالن والا ہے، لمفرد کسی مفرد کے لیے کئی ایک حال ہے، فعلم یہ آپ جان لیجئے، وہ شعر کی وجہ سے بڑھایا ہے تاکہ شعر صحیح ہو جائے، وہ غیر مفرد اور مفرد کے علاوہ کے لیے بھی کئی ہیں، مفرد نہیں ہے کئی ہیں، تو کئی حال، کئی کے لیے کئی حال ہو سکتا ہے۔ فمثال الاول، تو پہلے کی مثال جاء زید راکبا ضاحکا، ایک ہو ذوالحال
اور حال کئی ہو تو مثال الاول، اول کی مثال جاء زید ضاحکا راکبا، زید آیا سوار ہوتے ہوئے، ہنستے ہوئے، پان کھاتے ہوئے، ضاحکا راکبا، ضاحکا یہ حال ہے اور زید ذو الحال ہے، تو راکبا و ضاحکا حالانی، تو راکبا اور ضاحکا یہ دو حال ہیں، من زید زید سے، والعامل فیہما جاء، اور عامل اس میں کیا ہے؟ جاء ہے، عامل اس میں جاء ہے۔ بس وقت پورا ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.